صل علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد ولنتن الصلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام، قدر عزیزان سید الشہداء، فلسفہ موت و حیات و شہادت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 نمبر آیت کو سرکام کلام کے طور پر انتخاب کیا اور اپنی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو ان لوگوں کے لیے لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، مت کہو ان کے لیے اموات کہ یہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین مبین اسلام انسانوں کو کچھ ایسے حقائق کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کے عقل اور شعور کے دائرے سے بلند اور بالاتر ہے۔ اس لیے کہ جب انسان ان مفاہیم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کو درک کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو پھر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
کہ جس کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اگر انسان ان حقائق کی طرف توجہ نہ کرنا چاہے یا ان کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا چاہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خدا جیسی حقیقت کے جو اپنے وجود میں کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، جس کے وجود کا اظہار کائنات کے ہر ذرے سے ہو رہا ہے، اس قدر ظاہر ہونے کے باوجود وہ ذات انسان کے لیے مبہم رہتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حقائق کو درک نہ کرنا چاہے، خود سے نہ سمجھنا چاہے۔ لہذا قرآن ہمیں بار بار عقل، فکر، تدبر کی جو دعوتیں دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اندر تدبر کی ایک راہ، اگر میری بالکل ابتدائی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو، تدبر کی ایک راہ کیا ہے کہ انسان الفاظ میں غور کرے، فکر کرے، اور خصوصاً جب اس کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ کلام کسی حکیم کا کلام ہے، کسی علیم کا کلام ہے، تو پھر حق یہ ہے کہ ہم الفاظ کی ظاہری جو کیفیت ہے وہاں تک محدود نہ رکھیں اپنے آپ کو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس معنی کو درک کرنے کی کوشش کریں جو اس کے اندر چھپا ہوا۔ اس لیے کہ الفاظ ایک خاموش واسطہ ہے، جب تک انسان تدبر کی راہ اختیار نہیں کرتا وہ اس خاموش دلیل سے گفتگو نہیں کرتا۔ اس خاموش دلیل کو بلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں۔ لہٰذا میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، خاص طور پہ نوجوان ساتھیوں کے فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ الفاظ کے اندر غور و فکر۔ ہمارے ہاں بچپن میں ہمیں کچھ کہانیاں، کچھ اس طرح کی پہیلیاں ہم سے پوچھی جاتی تھیں کہ جس میں ہمارا ذہن بھی کام کرتا تھا اور زبان کے بھی، ادب کے بھی، لٹریچر کے بھی قوانین خود بخود ہمیں یاد ہو جاتے تھے۔ تو ایک چھوٹا سا پہیلی، چھوٹا سا ایک واقعہ، اب اس کی حقیقت کتنی اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ بیان اس لیے کیا جاتا تھا کہ ہم متوجہ ہو سکیں کہ کس طرح سے الفاظ کی چینش، الفاظ کو کس طریقے سے ادا کرنا، یا مثلا لٹریچر میں، ادب میں جو اس کے قوانین ہیں، ایک پنکچویشن کی جگہ آگے پیچھے ہو جائے تو معنی کتنا بدل سکتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال جو بچپن میں ہمیں دی جاتی تھی کہ مثلا کوئی اسمگلر تھا، وہ کہیں سے رد ہونا چاہتا تھا، تو اپنے اس میں جو افسر تھا اس نے کوئی ہتھیار دکھا کر اس نے کہا کہ تم مجھے پرچی پہ لکھ کے دو کہ مجھے چیک نہ کرے، مجھے جانے تھا۔ تو جو افسر سمجھدار تھا اس نے اس کو پرچی پہ لکھ کے دے دیا کہ روکو مت، جانے دو۔ جو پرچی لے کر جب دروازے پر پہنچا تو وہاں جو سپاہی کھڑا تھا وہ بھی ہوشیار تھا، اس نے سوچا بھائی اگر معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہوتا تو افسر کو لکھ کے دینے کی کیا ضرورت، یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو اب اس نے اسی عبارت کو کیسے پڑھا؟ اس نے اس عبارت کو پڑھا، روکو مت جانے دو۔ اب اگر انسان ذرا سا غور کرے، ایک جسے کہنا چاہیے قومے کا آگے پیچھے کر دینا، معنی کو 180 ڈگری بالکل اپوزٹ معنی میں، روکو مت جانے دو کا مطلب ہے روک لو، اور روکو مت جانے دو کا مطلب یہ کہ جانا مکمل، جسے کہتے ہیں کہ الفاظ کا جو معنی ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ لہذا خود قرآن کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے علماء جو الفاظ کی بحث کرتے ہیں، اس کا ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا معنی اس تدبر کے راستے سے ظہور کرے۔ لہذا غور کیجیے گا، خداوند کریم جب مختلف مقامات پر موت کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پر پروردگار کا انداز گفتگو یہ بتا رہا ہے کہ پروردگار نے موت کو مختلف انداز سے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لہذا سورہ مبارک عنکبوت میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اب اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو معنی کیا ہے
کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی صاحب نفس ہے، جو بھی صاحب جان ہے، اس نے مرنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اس کے بعد ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ اب ایک سادہ سا معنی یہ ہے کہ جو بھی زندہ ہے بالآخر اس کو موت آنا، ایک ظاہری معنی، اور اسی ظاہری معنی کو لے کر ہمارا ذہن، ہماری فکر کیا ہے کہ جو کوئی بھی زندہ ہے اس کو بالآخر مرنا ہے۔ حتیٰ شاید یہاں تک بھی کہتے تھے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے۔ اب یہاں پر خود البتہ اپنے اندر سوال ہے کہ بندہ شاعر سے بھی یہ سوال کرے کہ بھائی یہ نہ رہے کا معنی آپ نے لیا کیا ہے، اس نہ رہے سے آپ کی مراد کیا ہے، نہ رہے سے کیا مراد ہے؟ اگر تو مراد آپ کی صرف یہ کہ ظاہری طور پہ حضرت کا وجود مثلا ہمارے اور آپ کے سامنے نہ رہے تو بات سے، لیکن اگر اس نہ رہے سے مراد آپ کا اپنے مردہ کی طرح سے ہے کہ جی چلا گیا اور اب کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اشتباہ کریں۔ حضرت کا وجود اقدس اگر ظاہری طور پر مسلمانوں کے درمیان نہ رہے، تب بھی آپ کی نسبت پروردگار نے کچھ چیزیں ایسی قرار دی ہوئی ہیں کہ مسلمان کو حضرت کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ نہ رہے، ایک مرتبہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے اور آپ کے ہاں کوئی صاحب نہیں رہتے تو ہم کبھی بھی اس کو دن میں 5 مرتبہ سلام نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان سلام کا اللہ۔ جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر، اگر عام طور پر دیکھا جائے سلام اس کو کیا جاتا ہے جو حاضر و موجود ہو۔ اگر کوئی حاضر، کہاں آپ نے کبھی ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ ہوا کہ مثلا جو چلے گئے لوگ اب ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، گھر سے باہر چلا جائے تو ہم سلام نہیں کرتے، دنیا سے اگر چلا جائے تو اسے کون سلام کرتا ہے؟ پس حضرت کو پروردگار، اور عام دیکھیں شریعت محمدی میں، خود اسرائیل میں پروردگار کے اس دین میں اس نے سلام کرنے کو عام حالات میں مستحب رکھا ہوا ہے، گرچہ اس کا ثواب زیادہ ہے، سلام کرنے کا ثواب 69 تک ہے، اور سلام کا جواب چونکہ واجب ہو جاتا ہے اس کا ثواب 1 ہے، لیکن ہٹ کر اگر بات کی جائے تو اصل سلام پروردگار نے بالآخر مستحب رکھا ہوا ہے۔ لیکن اسی آئین، اسی شریعت اور اسی دین میں اگر کوئی ایک واحد ذات کہ جس کو سلام کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک نہیں دن میں 5 مرتبہ واجب ہو جاتا ہے، وہ وجود مبارک کے حضرت کے پیروں میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک مرتبہ انسان سوچے تو صحیح کہ جس کو پروردگار دن میں 5 مرتبہ اس پریکٹس کروا کے اللہ تعالیٰ تمہیں متوجہ کیا کر رہا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ وہ تمہاری طرح۔ اب یہ ہمارے فکر، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا سوچنے کا انداز تبدیل ہو۔ ہر کوئی جو مثلا دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں، اب لفظ بدل دوں تھوڑا سا، ہر کوئی جس کے بدن اور روح کے اندر جدائی پیدا ہو گئی ہے، ہم اس کو مردہ تصور کریں۔ اسی تصور کو قرآن نے چیلنج کیا کہ ہر جگہ بدن اور روح میں جدائی کا مطلب موت ہے۔ لہذا پہلے اس مرحلے کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت عرض کروں کہ ایک مرتبہ یہ کیفیت اجباری ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بدن اور روح کے درمیان جدائی کو پسند نہیں کرتے، یعنی ہماری اور آپ کی اصطلاح میں مرنا نہیں چاہتے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ بیان کروں، ایک مرحلہ اور کہ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر موجود یہ بات کہ جو کوئی بھی زندہ ہے اسے موت آنی ہے، یہ بھی قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ آیت اس مقام پر یہ کہہ رہی ہے۔ دیکھیے اگر قرآن نے یہ بھی کہنا ہوتا کہ جو کوئی بھی زندہ ہے اسے مرنا ہے، تو پھر قرآن شاید ارشاد فرماتا کل حی ذائقۃ الموت، جو بھی زندہ، کیونکہ حی زندہ کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن کہیں پر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کل حی ذائقۃ الموت، جو کوئی بھی زندہ ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیوں؟ ذرا سا فکر، ذرا سا تدبر، اس لیے کہ کائنات میں کچھ زندہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کچھ ذوات مقدس، کچھ ایسے ہیں ذاتیں جن کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا قرآن کہیں پر بھی، نہ کوئی روایت کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہر زندہ کے لیے موت نہیں ہے۔
بلکہ زندوں میں سے جو صاحب نفس ہیں ان کے لیے موت ہے۔ اب جو زندہ جن کے لیے موت نہیں ہے ان میں سب سے اہم ترین ذات خود پروردگار کی ہے۔ پروردگار کیا ہے؟ الحی القیوم، الحی یعنی زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔ کیسا زندہ ہے؟ الحی قبل کل حی، ایسا ہے جو ہر زندہ سے پہلے بھی زندہ تھا۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ بعد کل حی، اور ہر زندہ کے بعد بھی جو زندہ رہنے والا ہے وہ پروردگار ہے۔ کیسا زندہ ہے کہ اصلاً اس کے لیے موت کا نہ تصور ہے نہ امکان۔ پروردگار کے لیے نہ موت کا تصور ہے اور نہ امکان، سوچا بھی نہیں جا سکتا، اصلاً امکان کے دائرے سے خارج۔ خدا کے علاوہ کو زندہ تمام جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب کہلاتے ہیں جس میں کسی خدا کا، کسی کتاب کا، کسی حساب کتاب کا تصور ہے، ہر اس مذہب کے اندر خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ اب تمام ادیان میں بالاتفاق جہاں کہیں پر بھی فرشتے کا تصور ہے، وہاں تصور یہ ہے کہ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب پروردگار اس کو خلق کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے موت نہیں ہے، فرشتہ مرتا نہیں۔ لہذا آپ نے بھی کبھی کہیں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی فرشتے کا انتقال ہوگا، یہ کہیں نہیں سننے کو ملے گا کہ کسی فرشتے کا انتقال ہوگا، فرشتے کے لیے موت نہیں۔ لیکن اب یہ مسئلہ ہے، بعض نوجوان ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جو فرشتے کے لیے بھی موت نہیں ہے، خدا کے لیے بھی موت نہیں ہے، تو فرق کیا ہے؟ تو پہلا فرق یہ ہے کہ فرشتے کی زندگی اس کی اپنی نہیں ہے، وہ خود سے زندہ نہیں ہے بلکہ پروردگار نے اس کو زندگی عطا کی۔ اسی طرح سے یہ زندگی بھی اس کی جو ہو گئی ہے اب ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہے تو صحیح، مگر کس کے ذریعے سے ہے؟ خدا، یعنی یہ جو استقلال ہے، یہ جو موت نہیں آنا، یہ اپنے اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ کس کے اختیار سے ہے؟ خدا کے اختیار۔ ثانیاً، اگر فرشتے کے لیے موت کا تصور نہ ہو تب بھی اس کے لیے امکان ہے موت موجود، یعنی کہ امکان کے دائرے سے خارج، یعنی امکان ہے، جب خدا چاہے سب کو ختم کر سکتا ہے، کل شیء فان، ہر شے فنا ہونے والی۔ لہذا فرشتے کے لیے موت کا تصور تو موجود نہیں ہے، لیکن امکان کی اگر بحث کی جائے تو ہاں ممکن ہے۔ لیکن خدا کون ہے کہ جس کے لیے اصلاً موت کا امکان ہی وجود نہیں، اور فرشتے کے علاوہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً موجود ہے، موجودات بھی ہیں، اور کچھ ذوات مقدسہ بھی ایسی ہیں کہ جن کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔ اب ان میں سے یقیناً اگر فرشتہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے موت نہ ہو تو جن کے عظمت کی وجہ سے اللہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کروا رہا ہے، وہ یقیناً اولا ہے اس بات سے کہ وہ یہ فرشتوں سے بہتر صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہوں۔ بلکہ انشاءاللہ اس دفعہ تو مشکل ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ پائیں، لیکن اگر حیات کی بحث تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی تو عرض کروں گا، انشاءاللہ قرآن سے بھی ثابت کروں گا کہ کائنات میں پروردگار کی حیات کا فیض جن ذوات مقدسہ سے جاری ہوتا ہے وہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا جو کچھ بھی کائنات میں اگر کہیں زندہ ہے تو اس کو فیض حیات محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے ملا۔ اب جو کائنات میں حیات بانٹتے ہوں خود ان کے لیے بھی موت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کہیں پر یہ روح اور بدن میں جدائی کی کیفیت اجباری ہے، یعنی کیا؟ خود سے نہیں چھوڑنا چاہتا بلکہ اسے چھڑوایا جاتا ہے۔ جہاں کیفیت اجباری ہو جائے اسی کو موت کہتے ہیں، لیکن جہاں کیفیت اجباری نہ ہو بلکہ کوئی خود اپنی مرضی سے بدن اور روح کے درمیان جدائی کرتے اپنے بدن کو چھوڑنا چاہے اس مرحلے کو شہادت کہتے ہیں، اور شہادت حیات ہے، موت کا نام نہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ یہ دیکھیں
یہ آیا قرآن نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو کیا ہم جن ذوات کی مقدسہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نفس کے دائرے سے خارج ہے؟ تو ایسا ہے، جب اہل بیت اطہار دنیا میں اس لباس بشری میں آتے ہیں تو ان کے اندر بھی نفس موجود ہے، گرچہ آپ اس نفس کو نفس مطمئنہ کہیں، لیکن نفس موجود ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو کوئی بھی جہاں کہیں پر بھی کسی پہ نفس ہے، صدق کرتا ہے، موجود ہے، اس کے لیے موت ہے، اس کو ہم موت کا ذائقہ چکھائیں گے۔ اور پھر ثم، اس کے بعد الینا ترجعون، ترجعون کا معنی کیا ہے؟ تم پلٹو گے نہیں بلکہ پلٹائے جاؤ گے۔ اس معنی کے لفظ کے اندر اجبار موجود ہے کہ زبردستی تم آنے والے نہیں ہوں گے، تمہیں زبردستی بلایا جائے گا۔ اب یہ قاعدہ کلیہ اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کوئی اور قانون آ کر اس قاعدے کو ختم نہ کرے، تب تک یہ کل باقی رہے گا۔ پھر ہم ماننا پڑے گا ہمیں بھی کہ ہاں سبھی کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور سب کے لیے موت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ادب کا، ادبیات کا، زبان کے جو قواعد ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی شے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے ایک قاعدہ کلی بیان کیا جاتا ہے اور پھر جن کا آپ نے خاص طور پر احترام مقصود ہوتا ہے ان کو آپ دوسرے قانون کے ذریعے سے جدا کر دیتے ہیں۔ کسی کی اہمیت کو ظاہر کرنے کا ایک راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے کہ پہلے ایک قانون کلی بیان کرو اور پھر جو مہم ہے ان کو ایک استثنائی قانون کے ذریعے سے باہر نکال دو۔ پہلے میں ایک مثال سے یہ بات سمجھا دوں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی ہمارے پچھلے ہی سالوں میں کورونا کی وجہ سے کچھ حالات پیش آئے، وہیں سے ایک مطلب آپ کی خدمت پیش کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب اس بیماری کی وجہ سے جو بھی صورتحال دنیا میں قائم ہوئی، جیسی بھی ہوئی، اس کا ایک راستہ اس کو کنٹرول کرنے کا کیا سمجھ میں آیا لوگوں کو؟ کبھی لاک ڈاؤن لگا دو۔ صورتحال بڑی سنجیدہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، کیا کرو جی؟ کیا طریقہ ہے؟ لاک ڈاؤن لگا دو۔ لہٰذا لاک ڈاؤن لگانے کے لیے قانون کیا آیا؟ کبھی کل سے ساری دکانیں بند، کھلو دکانیں جتنی بھی ہیں سب بند۔ اب یہ جو قاعدہ یہ کلی ہے، یعنی کیا؟ کل سے جس چیز کو بھی دکان کہتے ہیں وہ بند ہو جائے۔ یہ قاعدہ کیوں لایا گیا؟ تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ صورتحال بڑی سنگین ہے اور اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا ہے، لہذا اتنی سختی کے ساتھ یہ قانون لاگو کیا گیا۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے یہ قانون لاگو کیا ہے اس کے باوجود کچھ دکانیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت ایسی ہے کہ اگر آپ نے ان کو بھی بند کر دیا تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ مثلا میڈیکل ایمرجنسی کا دور ہے اور اگر آپ نے میڈیکل سپلائز کی ہی دکانیں بند کر دی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہاں جائیں؟ اسی طرح سے ٹھیک ہے کہ ایمرجنسی ہے، لیکن کھانے پینے کے مسائل وہ مسائل ہیں کہ اگر آپ کھانے پینے کی دکانیں بند کر دیں گے تو بجائے حالات ٹھیک ہونے کے خراب۔ بس ان دو طرح کی دکانوں کی اہمیت ایسی تھی کہ ان کو بند نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تو بھئی آپ پہلے دن ہی کہہ دیتے کچھ دکانیں کھلیں گی کچھ بند ہو جائیں گی، تو حکومت کیا کہتی؟ کہتی بھائی اگر ہم یہ کہتے کہ کچھ دکانیں کھلیں گی کچھ نہیں کھلیں گی تو ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لوگوں کو سنگینی نہیں سمجھ میں آتی معاملے کی، لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ حالات کتنے خراب۔ لہذا پہلے مرحلے پر سنگینی اگر سمجھانی ہے پرابلم کی تو کیا کہنا پڑے گا؟ کھلو، ساری کی ساری دکانیں کلوز، کوئی بات نہیں ہو رہی، سب بند، ایک آدھ دن کے لیے بند بھی کر دیں گے۔ لیکن پھر کیا کریں گے؟ وہ دکانیں کہ جن کی اہمیت ہے ایک آدھ دن کے بعد ایک اور حکم کے ذریعے سے جب سے دفعہ سمجھ میں آ گیا، ایک مرتبہ ساری دکانیں بند ہو گئیں، لوگوں کو سنگینی کا احساس ہو گیا، اب ہم کیا کہیں گے؟ ایک اور حکم لائیں گے اور اس حکم کے ذریعے سے اگلے دن اعلان کیا گیا مثلا کہ بھئی میڈیکل سپلائز کی اور کھانے پینے کی دکانیں جو ہیں ان کو ایک مخصوص وقت میں کھلے رہنے کی اجازت۔ بس اب غور کریں کیا ہوا؟ ایک کلی حکم کے ذریعے سے پہلے آپ نے مطلب کی سنگینی کو سمجھا دیا، پھر اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ ایک اور حکم کے ذریعے سے جو چیزیں اہم تھیں اس کو اس کے دائرے سے باہر نکال دیا،
اب قرآن کریم چونکہ عربی میں نازل ہوا ہے، عربی میں بات کرتا ہے، تو عربی کے قواعد کو پروردگار رعایت کرتا ہے۔ ان تمام قوانین و قواعد کو پروردگار نے قرآن میں رعایت کیا ہے، لہذا اب اگر اس کل نفس ذائقۃ الموت کے مقابلے پر کوئی اور آیت موجود نہ ہو کہ جو کچھ نفوس کو اس دائرے سے باہر نکال رہی ہو، تو پھر ہم یہ مان لیں گے کہ ہاں سب کے لیے موت ہے، حتیٰ معصوم کے لیے بھی۔ لیکن اب سورہ مبارک کے فجر کی آخری آیات وہ آگے بڑھ کر آواز دیتی ہیں۔ یہاں لہن کیا ہے؟ یہاں لہن یہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس ہے ہم اس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے، ثم اس کے بعد الینا ترجعون، تمہیں زبردستی اپنی طرف بلائیں گے، تم آنے والے نہیں ہوگے۔ یعنی یہ موت کیا ہے؟ تمہارے اختیار سے نہیں ہوگی، زبردستی تمہیں بلایا جائے گا۔ لیکن وہاں پروردگار کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، اطمینان رکھنے والے نفس۔ اب وہاں کلام کا دیکھیں لہن کس قدر تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ لہن کی تبدیلی ہی ہمیں یہ سمجھائے گی، یہ مرحلہ اور ہے، وہ مرحلہ اور ہے۔ وہاں فرمایا کہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، پھر زبردستی بلاؤں گا۔ اب یہ زبردستی بلانا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زبردستی بلانا یہ اس لیے ہے کہ موت پر کسی کا اختیار نہیں ہے، امر جاری ہی وہاں ہوتا ہے جہاں اختیار ہو، ورنہ پروردگار جہاں انسان کا اختیار نہ ہو وہاں امر جاری نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے شریعت کا، تو یہ ترجعون کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس اگر تمہارا یہی قاعدہ صحیح ہے تو یاد رکھنا، جہاں پروردگار نے کسی کو امر کر دیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اختیار ہے، پھر وہاں اختیار ہے۔ اسی قاعدے قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو اللہ نے کہہ دیا ترجعون، اس کا مطلب تمہارے اختیار سے تمہاری پلٹ نہیں ہے، تمہارا واپس پلٹنا اختیار سے نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے نفس مطمئنہ سے گفتگو کی، اب تو لہن کو تبدیل کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس۔ اس کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ارجعی، اپنی مرضی سے پلٹ کرا، الی ربک، اپنے مرضی سے، اپنے پروردگار، ارجعی امر ہے، خود پلٹ، ہاں خود پلٹ۔ اب ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی آ کر اور یہ شبہ کو ایجاد کرتا، کہ ارجعی تو کہہ دیا ہے، لیکن امر کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پلٹ۔ ہر اس شبہ کو جو ذہن میں ایجاد ہو سکتا تھا پروردگار نے یہ کہہ کر رد کر دیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ، اس حالت میں کہ نہ صرف تو پلٹنے پر راضی ہے بلکہ تیرا پروردگار بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ حیدری، برائے محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا یہ ارجعی کا لفظ یہ سمجھا رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کا اپنی موت کے اوپر آپ ہم لفظ استعمال کریں، یعنی اپنی پلٹنے پر اس کا اختیار ہے۔ بس جہاں اختیاراً، غور کیجئے قرآن کے الفاظ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دو آیتوں کو سامنے رکھیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ ایسے ہیں جو پلٹ کر آنے والے نہیں ہوں گے، ان کو زبردستی بلایا جائے گا، زبردستی بلانے کے لیے موت کو جاری کیا جائے گا۔ لیکن جو خود خدا سے ملنا چاہتا ہو، جو خدا سے ملنے کے لیے بے چین ہو، اپنی مرضی سے بدن کو ترک کر دے، اس کے لیے رجوع ہے، اور اسی رجوع الی الپروردگار، جو پروردگار کی طرف رجوع ہے، رجوع الی رب ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا نام شہادت ہے، اور یہ موت نہیں ہے، یہ اہل حیات ہے، اپنی مرضی سے پلٹنا۔ اب یہ ہوتا ہے، اس طرح کا امکان ہے کہ کوئی ایک عمل ہمارے سامنے ایسا ہمیں دکھائی دے کہ جس کا ظاہر بظاہر ایک جیسا ہو، لیکن اس کی علتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ عمل ایک ہی ہے، کیفیت ایک جیسی ہے، لیکن علتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ معمولاً میں مثال دیتا ہوں، کسی کا اگر وزن بڑھا ہوا ہے اور آپ کچھ عرصے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد دیکھیں کہ بالکل ہی اس کا وزن ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ 2 امکانات ہیں۔ یہ جو اس کا وزن ختم ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے کہیں کہ بھائی کیا ہوا، آپ بیمار ہو گئے، خیریت تو ہے، پہلے ماشاءاللہ اتنے تندرست تھے اور اب آپ بالکل ہی کمزور ہو گئے ہیں، بہت ہی لاغر ہو گئے ہیں، خدا نہ خواستہ کو بیمار ہو گیا تو بیماری لاحق ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وزن کم ہونے کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بیماری۔ اب اگر واقعاً بیمار ہو کر لاغر ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں اس کا اختیار کیا ہے؟
ہے تو اختیار. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے. ہوتا ہے لوگوں کو، ہم نے دیکھا ہے آپ لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اچھے گھنٹے کٹے ہوتے ہیں، کچھ عرصے میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اب یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو وزن ان سے کم ہو رہا ہے، یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، بلکہ بیماری کی وجہ سے ان کی خواہش کے بغیر ان کی زبردستی وزن کم ہو. لیکن ایک مرتبہ یہی شخص جس کا وزن کم ہوا ہے، اس کا کوئی چاہنے والا اس سے پوچھے، ہاں بھائی ماشاءاللہ پہلے تو وزن زیادہ تھا، اب اسمارٹ ہو گئے ہو، کون سی دوا استعمال کی، کون سی ڈائٹ استعمال کی، کون سی ورزش کی، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی پتلے ہو جائیں. اب اگر یہ شخص واقعاً ورزش کر کے مثلا ڈائٹنگ کر کے پتلا ہوا ہے تو یہ زبردستی ہوا ہے یا اپنے اختیار سے ہوا ہے؟ ایک ہی کیفیت ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کسی کا وزن اس کے اختیار کے بغیر ہو رہا ہے، اجبار کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور کسی کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو رہی ہے لیکن اپنے تمام تر اختیار کے ساتھ. بس موت کی جو کیفیت جس کا نام ہم نے موت رکھا ہوا ہے، میں اسی لیے یہاں پر تھوڑا سا لفظ تبدیل کرتا ہوں کہ یہ جو بدن اور روح کے درمیان جدائی ہے، اس بدن اور روح کے درمیان کی جدائی کی کیفیت علت کے اعتبار سے ہے. اگر اس کے اختیار سے نہیں ہو رہی، زبردستی اس کے بدن اور روح کے درمیان میں جدائی پیدا کروائی جا رہی ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں موت کہتے ہیں. اور اگر کہیں پر یہ کام اختیار سے ہو رہا ہو تو اسے شہادت کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لہذا جس کو زبردستی مارا جاتا ہے، زبردستی اس کو اس کے بدن سے جدا کیا جاتا ہے، اس کے لیے تنزل ہے. چونکہ تنزل ہے اس لیے یہاں پر موت کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ موت کی تعریف کیا ہے، ہم موت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور کیا کیفیت ہے کہ جس میں یہ بات موت ہو جائے. لیکن جہاں پر کوئی اپنے اختیار سے، کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ شہید چونکہ ایک طاقتور حیات کو در کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایک طاقتور حیات مل رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے بدن کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب ٹیکنالوجی ایڈوانس مرحلے میں جاتی ہے تو پھر اس ایڈوانس مرحلے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ پچھلے مرحلے کے ٹول کو چھوڑ دیں. یہ چھوڑنا جب اختیار سے ہو، اس کیفیت میں کیا کہلاتا ہے، شہادت. لہذا یاد رکھیے گا، خصوصاً معصومین علیہ السلام کو اپنی موت کے اعتبار سے ان کا اختیار اس کے اوپر موجود ہے. لیکن کون لوگ ہیں یہ، کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرحلہ عطا کرتا ہے کہ ان کی موت بھی حد تک ان کے اختیار میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس منزل کو درک کر لیتے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہی نہیں ہے کچھ بھی مگر یہ کہ ان کا پروردگار چاہے. یعنی جس مرحلے میں یہ موت کو اختیار کریں گے وہ وہی مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پروردگار ان کا چاہتا ہے کہ اب یہ اس سلسلے کو دنیا کے اپنے منقطع کر. لہذا معصوم جس وقت اس کے لیے یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ظاہری طور پر بدن اور روح میں جدائی پیدا ہو تو اس کے اختیار سے ہو. لہذا اختیار کا معنی اب ایک مرحلہ اور ہے جو بچوں کے ذہن میں فوراً پیدا ہو جاتا ہے. پہلے کیفیت کو بیان کر دو پھر آپ کرو. اختیار کا معنی کیا ہے؟ اختیار کا معنی یہ ہے کہ اگر معصوم اذن نہ دے، نہ زہر اس کے وجود میں تاثیر گزار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی تیر و تلوار اس کے اوپر تاثیر گزار ہوتی ہے. لہذا ہمیں ائمہ کی سیرت میں دونوں طرح کے واقعات ہیں. حضرت امیر علیہ السلام کی سیرت میں معجزات میں اس کو بیان کیا گیا. فرمایا گیا کہ ہند سے کوئی طبیب، کوئی حکیم امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوالات جوابات کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک شیشی نکالی اور امام کو دکھا کر یہ کہا کہ مولا یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ اگر میں دریا میں اس کو ڈال دوں تو دریا کی مچھلیاں ساری کی ساری اس سے مر جائیں. ابھی وہ اس کی یہ کیفیت بتا رہا تھا. حضرت نے بوتل اس کے ہاتھ سے لی، وہ شیشی اس کے ہاتھ سے لی اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے حضرت نے وہ ساری کی ساری بوتل پی. طبیب اور حکیم جو تھا اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا اور ایک رنگ
اس نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اتنا خطرناک زہر پی کے اٹھ ہے بھی میرا، میں لے کر آیا. اس کو کچھ ہو گیا تو سارے مسلمان، آپ کو پتا ہے ویسے مسلمان کتنے جذباتی ہوتے ہیں اس معاملات میں، تو بیچارے کے چہرے پر ایک رنگ جا رہا اور ایک رنگ آ رہا. لیکن دیکھا کہ حضرت کے اوپر کوئی اثر نہیں، حضرت نے پھر ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیا. تو اس نے تعجب کر کے کہا یا علی، یہ اتنا خطرناک زہر اور آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ حضرت نے فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں، سبحان اللہ جب سبحان تک میں نہ اللہ. چاہوں کہ میرے اندر تاثیر گزار. اسی طرح سے حضرت امام جواد علیہ السلام محمد وآل محمد. اس حرص کی جو روایت ہے وہ کیا ہے کہ متوکل نے باقاعدہ بلا کر اپنے غلام سے حضرت کے بدن پر تلوار سے وار کرا اور اپنے حساب کتاب سے اس زخمی اور مردہ حالت میں گھر کے پاس چھوڑ کر اب منتظر ہیں صبح کے کوئی اطلاع کوئی بات آئے. لیکن جب کوئی خبر نہیں آئی تو اس نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ. غلام پہنچا تو حضرت حوض کے پاس بیٹھے ہوئے وضو کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس نے تعجب سے دیکھا. روایت کہتی میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے تلواروں کے بعد ان کے بدن پہ صحیح نہ پڑے ہوں اور انہوں نے اپنے زخم مثلا سی لیے ہوں، کچھ کر لیا ہو اور بچ گئے ہوں. کہ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، حضرت نے اپنے بدن سے اپنے کرتے کو ایک مرتبہ اتارا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ بدن پر تلوار کا حد تک کوئی نشان موجود نہیں. اس کے بعد امام نے اپنے صحابی کو وہ حرص کھا دیا. تو کیا فرمایا؟ جب تک ہم اجازت نہ دیں کوئی شے ہمارے اوپر تاثیر گزار. تو اب جیسے یہ ساری گفتگو ہوتی ہے یقیناً اور ہونا چاہیے جگہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہو کہ پھر معصوم جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ بالآخر کچھ معصومین کو تلوار کے ذریعے سے شہید کیا گیا اور اکثریت کو زہر دے کر. تو آیا خدا نہ خواستہ وہ کو خودکشی کا مرحلہ میں خودکشی جس کے لیے موت ہی مانا نہ رکھتی ہو اس کے لیے خودکشی کیا بات ہے سبحان اللہ. تو مانا نہیں رکھتی تو بحث ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن ثانیت کیا ہے، پھر کیا وجہ ہے، کیا چیز ہوتی ہے، کیسے تاثیر گزار ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ معصوم کے بدن پر تلوار، تیر یا زہر کا اثر شے کی وجہ سے نہیں ہوتا. نہ تلوار نہ زہر. کیا چیز ہے جو تاثیر کا باعث بنتی ہے؟ وہ اس ملعون کے ہاتھ کی تاثیر ہوتی ہے جو ظلم کے اس مقام پر، گناہ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے اپنا قاتل معصوم ہونا ثابت کر چکا ہوتا ہے. جس طرح سے کمالات ایک مرحلہ چاہتے ہیں کہ انسان پروردگار کے آگے ثابت کرے کہ پروردگار میں اس کمال کا اہل ہوں، اسی طرح سے ثم رددناہ اسفل سافلین، اس اسفل سافلین میں جانے کے لیے بھی نوعاً قابلیت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، منفی قابلیت کو. یعنی کیا؟ جب تک انسان پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی شدت، اپنی بغض اہل بیت کی کیفیت کی اس بدترین جگہ پر نہیں پہنچتا کہ خدا اس کے لیے کائنات کا بدبخت ترین انسان ہونا رقم نہ کر دے، اس کے لیے پروردگار یہ طے نہ کر دے کہ اب یہ اس جگہ پر ہے بدبختی کے جہاں پر یہ زمین پر اس سے زیادہ بدبختی کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انسان زمین پر قاتل معصوم کہتا ہے. کوئی اس سے زیادہ. اگر مثلا کوئی ہم سے کہے کہ قرآن کی اس آیت کے ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل کیا ہے؟ اسفل سافلین یہ پست ترین مقام کون سا ہے؟ تو اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ پھر جس سے نیچے کوئی پست مقام متصور نہیں ہے، وہ مقام وہ ہے کہ جہاں کوئی قاتل معصوم بن جائے. لہذا عزیزان، نہ تیر کی جرأت ہے نہ تلوار کی، نہ زہر کے اندر یہ جرأت ہے کہ وہ معصوم کے وجود میں اس طریقے سے تاثیر کرے. لیکن جب کوئی انسان بدبختی کے اس مقام پر پہنچ جائے اور قیامت میں بدترین عذاب جن لوگوں کا منتظر ہے وہ یہی افراد.
جن کے لیے بخشش کا کوئی امکان، لہذا یہ وہ بدبخت ہوتے ہیں کہ دنیا میں پروردگار ان پر توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، لہذا کوئی بھی قاتل معصوم اس عمل کے بعد اصلاً توفیق توبہ پیدا نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، بحث سے ختم ہو جاتا۔ اور اسی طرح سے پروردگار قیامت میں بھی ان کے لیے مغفرت کا کوئی گنجائش باقی ہی نہیں ہے، لہذا دوسری جانب ہم فیہا خالدون، جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بطور قطعی کون لوگ ہیں کہ جو قاتل معصوم ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی بخشش کا اور خدا کی طرف سے معافی کا امکان باقی نہیں، لہذا بدبخت ترین لوگ ہیں۔ روایات میں حضرت امیر کی ریش اطہر کو دیکھ کر پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، اے علی، کائنات کا بدبخت ترین انسان ہوگا، شقی ترین انسان ہوگا جس کے ہاتھ سے تیری یہ داڑھی، تیری یہ ریش خون میں تبدیل ہو۔ اسی طرح سے بدبخت ترین افراد وہ ہیں کائنات کے جو کربلا میں سید الشہداء کے مقابل کرتے ہیں۔ کائنات کے بہترین افراد کے قاتل کائنات کے بدترین قاتل، اور سید الشہداء اس خاطر کے مسلمانوں کو، انسانوں کو حیات ابدی کا راز سمجھا اور بتا سکیں، اپنے ساتھ بہترین افراد کو لے کر آئے۔ جب سلسلہ شروع ہوا ہے بنو ہاشم کی طرف سے شہادتوں کا، تو ہر شہادت سید الشہداء کے لیے ایک بڑا سنگین مرحلہ ہے۔ ان کے درمیان ایک شہید ایسا ہے کہ جس کے لیے تاریخ کربلا یہ لکھتی ہے کہ کسی کو امام حسین علیہ السلام نے اتنی مرتبہ رد نہیں کیا جتنا امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے جناب قاسم۔ 13 برس کا سن ہے، اور جناب قاسم وہ شہزادہ ہے کہ جس نے تاریخ میں وہ الفاظ رقم کر دیے ہیں کہ اب تا قیام قیامت کوئی حسین کے سپاہیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کرے تو شہزادے کے الفاظ احلى من العسل کہہ کر بچو۔ یہ شہد سے زیادہ شیریں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ موت نہیں ہے، یہ وہ حیات ہے کہ جو اس حیات سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ اصل میں حضرت موت کا ذائقہ نہیں بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے مولا آپ کے ساتھ، کہ آپ کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ موت نہیں ہے، شہادت ہے۔ شہادت ہے جس کا ذائقہ احلى من العسل ہے۔ احلى من العسل کون کہہ رہا ہے؟ 13 برس کا بچہ۔ اگر حسین کے ساتھیوں کا عرفان دیکھنا ہے تو جناب قاسم کس جملے میں؟ تو اب جس کا جتنا عرفان بلند ہے اس کے مقامات بھی عند اللہ اتنے ہی بلند ہیں۔ یہ جملہ حضرت کے شوق شہادت کی شدت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ شدت ہے جو بار بار جناب قاسم کو امام حسین کے پاس لاتی ہے، اور امام ہر مرتبہ رد کر دیتے۔ کیوں اتنی مرتبہ رد کیا ہے؟ ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء کو جناب قاسم سے جتنی محبت تھی شاید ہی کربلا میں کسی اور سے نہیں۔ یقیناً جناب علی اکبر کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے، یقیناً جناب عباس کی عظمت اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن جناب قاسم میں خاصیت کیا ہے؟ جناب قاسم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بچہ وہ ہے جو 3 برس کے سن میں یتیم ہو گیا۔ کس کا یتیم ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا۔ خود امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ پیغمبر سے شبیہ ترین شخصیت حسن مجتبیٰ علیہ السلام،
اور امام حسن مجتبی سے شبیہ ترین جناب قاسم. یتیموں سے کیسے محبت کی جائے گی سید الشہداء کا پیغام ہے. حتیٰ اپنے علی اکبر سے زیادہ محبت میرے مولانا جناب قاسم سے. اس لیے کہ یتیم ہو گیا، باپ کی یتیمی کا احساس نہ ہو، لہذا اپنے بچوں کو امام حسین نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا امام حسن کے یتیموں کو پیار کیا. اور یہی محبت ہے. اور دوسری جانب جانتے ہیں کہ جناب فروا کا اکیلا سہارا ہے، لہذا بار بار رد کر رہے ہیں. اتنی مرتبہ رد کیا کہ تاریخ نے لکھا کہ بالآخر خیمے کی پشت پر جا کر اپنے گھٹنوں میں ہاتھ دے کر سر رکھ کر رو رہے. اور اس روتے ہوئے ایک مرتبہ بازو پر بندھے ہوئے اس تعویذ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ جو بچپن سے بابا کی طرف سے بندھا ہوا ہے کہ کسی مشکل وقت میں کھول جانا. ایک مرتبہ جب ذہن اس طرف گیا تو خیال آیا اس سے بڑی مشکل کا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے. جب تعویذ کو ایک مرتبہ کھولا، پاس مقاتے نہیں الفاظ لکھے روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ لگا. خدا جانے کہ اہل بیت کے بچے کا اس عبارت کو لیے دوڑتے ہوئے جناب قاسم خوشی کی کیفیت چہرے پر ہے. دوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت میں جناب امام حسین نے دیکھا اور آنکھوں میں آنسو. عبارت بھائی کے ہاتھ میں دیکھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. فرمایا جاؤ قاسم جا کر اپنی ماں سے اجازت لے. کوئی تاریخ یقین کریں، میں جس قدر میں نے مقاتل کا مطالعہ کیا ہے، جو چیز واقعاً انسان کو تعجب میں ڈالتی ہے وہ کربلا کی مائیں ہیں. واقعاً انسان تعجب کرتا ہے. جناب ہاجرہ کے لیے تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ جب جناب اسماعیل کی گردن پر اس چھری کی خراش کو دیکھا تھا بیمار ہو گیا. کربلا کی مائیں ہیں جو جانتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں. اور پھر جناب قاسم کی جناب فروا سے اجازت آسان مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی نوجوانی میں اس قدر حسین ہے کہ اپنے تو اپنے دشمن حضرت قاسم کی تعریف کرتے ہوئے ہیں. لہذا تاریخ کی مقاتل کی کتب میں حتیٰ لشکر یزید کے بعض افراد کے یہ الفاظ بھی تاریخ میں نقل کیے ہیں کہ انہوں نے جناب قاسم کے حوالے سے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ حسین کے لشکر کی جانب سے ایک 13 برس کا لڑکا والد میدان ہوا. اب اپنے جسم کی حیت سے جناب قاسم معلوم ہو گیا پر لڑکا سر نقاب لگائے ہوئے والد ہوا. تو جب اس نے رجس پڑا ہے تو کسی نے آواز دے کر پوچھا کہا وہ بچے تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ جس وقت جناب قاسم نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا ہے تو ایسا لگتا تھا خدا کی قسم جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر ڈلا. کون کہہ رہا ہے جناب قاسم کے لیے؟ دشمن کہہ رہا ہے. بس ایک مرتبہ سوچ کر بتاؤ، جو دشمن کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہے وہ اپنی ماں کی نگاہ میں اس وقت. اور اس کے باوجود کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ جناب ام فروا نے ایک لہجہ لگایا ہو جناب قاسم کو سید الشہداء کا قربان. خدا کی راہ میں قربان ایک لہجہ بھی خرچ نہیں کیا. شہادہ اپنی ماں سے اجازت لے کر واپس آئے ہیں اور اب قاسم کی روانگی کا مرحلہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نحیف بدن کے ہیں، کوئی ذرا ایسی نہیں ہے جو بدن پر آئے. چونکہ نحیف بدن ہے کوئی خود ایسا نہیں ہے جو سر پر آئے. لہذا یہ واحد شہزادہ ہے جو بغیر زیور جنگی کے میدان چل رہا ہے. لیکن اب یہ مرحلہ سید الشہداء ایک عجیب اقدام کرتے ہیں
امام حسن مصطفیٰ کا امامہ منگا کر اس کے کپڑے کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک حصے کو کفن کی طرح پھاڑ کر قاسم کے گلے میں ڈالتے، دوسرے حصے کو دوبارہ امامہ بنا کر جناب قاسم کے سر پر رکھتے تھے۔ میں نہیں جانتا مگر نگاہ حسین کیا دیکھ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ حضرت کا قد چھوٹا ہے لہذا حضرت کے لیے رکابوں کو کاٹ کر بلند کیا گیا۔ اب بس اب ایک آخری مرحلہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم کو گلے سے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں کہ جناب قاسم اور امام حسین کے درمیان کی زمین اشکوں سے تب بعض مقاتل نے کہا حتی امام حسین پر غشی طاری ہو گئی، قاسم کی جدائی حسین سے برداشت ہے۔ اور جب سوار ہو کر جناب قاسم چلے ہیں تو حتی مقاتل نے یہ لکھا کسی کی سواری کے پیچھے حسین اتنی دور تک نہیں گئے جتنا جناب قاسم کی سواری کے پیچھے۔ قاسم سے جدائی حسین کے لیے سخت ہے، لہذا مقاتل ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ جب واپس آئے ہیں حسین تو کسی جگہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ بے چینی میں خیموں کے سامنے چکر لگا رہے ہیں اور بار بار مقتل کی جانب دیکھتے ہیں کب میرا بیٹا مجھے آواز دے گا اور کب میں اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جاؤں۔ کہاں میرے مولا نے جب عرفات شامی اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے، یہ پیغمبر کے گھرانے کا بچہ ہے، اسے بچہ نہ سمجھو، بس ایک اور بڑا لشکر بلا کر حضرت حسن کا لاڈلا اتنے بڑے لشکر سے اکیلا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن حضرت کے بدن پر ذرا کوئی نہیں ہے، جو تیر آتا ہے حضرت کے بدن میں پیوست ہو جاتا ہے، جو نیزہ آتا ہے حضرت کے بدن کو زخمی کرتا ہے، تلوار اگر پہنچتی ہے تو بدن کو زخمی کرتی ہے۔ ارے بار بار آ کر جب تیر زخم لگ رہے ہیں تو حضرت کے اندر ضعف پیدا ہوتا جا رہا ہے، لیکن حسن کا بیٹا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہا۔ ادھر ایک ملعون نے آگے بڑھ کر گرز کا وار کیا، میرے مولا نے اپنی تلوار سے سوار کو روکنا چاہا لیکن اب کافی دیر ہو چکی ہے جنگ کرتے ہوئے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا الگ مقام ہے، گرز کا وزن بھی بہت زیادہ تھا، میرے مولا نے روکا تو صحیح لیکن یہ گرز حضرت کی پیشانی پر آ کر لگا، جس سر پر خود نہ تھا جب گرز آ کر پیشانی پر لگا حضرت کی پیشانی دوبارہ ہو گئی، بلکہ وہ مرنا تھا جب میرا مولا گھوڑے کی جیت پر سنبھل نہ سکا، اب جب گھوڑے کی جیت سے زمین پر گر رہا تھا، آیت اللہ جعفر شوشتری نے لکھا ہر شہید نے گرتے ہوئے حسین کو سلام کیا ہے، لیکن جب قاسم گھوڑے کی جیت سے گرے تو اپنی محبت کی وجہ سے ایک مرتبہ سلام کرنے کی بجائے فرمایا یا امو ادرکنی، اے امو قاسم کی مدد کو، کہتے ہیں جب یا امو ادرکنی کی آواز گونجی ہے، ایک جانب سے سید الشہداء نے حملہ کیا، دوسری جانب سے جناب عباس نے حملہ کیا، تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے ارے دونوں نے ایسے حملہ کیا جیسے بھوکے باز حملہ کرتے ہیں، اتنا شدید حملہ تھا کہ ایک مرتبہ اس لشکر میں بھگدڑ بچ گئی، بس عزیزو جہاں یہ بھگدڑ بچی ہے وہیں شہزادہ زمین پر موجود ہے۔ کسی شہید نے امام حسین کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حسین کو آواز دے کر کہا یا ابو ادرکنی، یا ابو ادرکنی، کہا جب کسی گھوڑے کا سوک حضرت کے بدن اتوار پر لگتا تھا ایک مرتبہ طلب کر کہتے تھے یا ابو ادرکنی، کتنی مرتبہ قاسم نے بلایا میں نہیں جانتا، لیکن عرابی کرتے ہیں حسین جب قاسم کے پاس پہنچے ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گدی پر گرا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے قاسم تک پہنچے، اس شہزادہ ایڑیاں رگڑ
کر اپنی جان خدا کے سپرد کر رہا تھا، بس ایک مرتبہ قاسم کے رخسار پر رخسار کر رکھا، رو کر کہنے لگے اے میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، حسین کو مجھ تک پہنچنے میں دیر لگی، ارے کتنی دیر لگی، تاریخ نے لکھا کہ اتنی دیر لگی کہ پھر اس کے بعد قاسم کو خیمے میں لے جانے کے لیے حسین عبا بچھا کر قاسم کو جمع کر رہے ہیں۔ ارے خیر قدر پر اوپر پرواہ، خدا اوپر پرواہ کی خیر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار إلها بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها ہماری عبادات کو کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، منتقم کربلا، منتقم اسکران کربلا، منتقم زہرا، امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ تمام علماء حق براج الزام کی حفاظت فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان عزاداری، دشمنان پاکستان، جہاں جہاں بار الہ نیست و نابود فرما، بار الہ تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عنایت فرما، بار الہ ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص ہمارے برادر بزرگوار سید وصال حیدر نقوی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، ان کی رہائی میں معنی جتنے بھی افراد ہیں بار الہ بحق حضرت قاسم نیست و نابود فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین۔